اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک ننھے مجاہد کا جو ایک چھوٹا بچہ تھا اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں شہید ہو گیا، لیکن قبر نے اس کو جگہ نہیں دی۔ جب اس کو دفنایا جاتا تو قبر اس کو باہر پھینکتی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ ایک بار میں روم کی جنگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک میں نے رکو رکو کی آواز سنی۔ میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ ابلیس ہی نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی تاکہ وہ مجھے اپنے مکر و فریب میں مبتلا کر کے جنگ میں شرکت سے محروم ہی نہ کر دے۔ لیکن اس عورت نے مجھے پھر آواز دی اور کہا کہ اے امیر المومنین ذرا رکیے۔ میں رک گیا تو وہ عورت میرے قریب آ گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے لباس میں داخل کیا اور ریشم کا ایک ٹکڑا باہر نکالا۔ اس ریشم کے ٹکڑے میں بال تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اے امام المسلمین، یہ میرے سر کے بال ہیں، انہیں لے لے اور ان کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ لیا کرے تاکہ حشر کے دن یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے سر کے بالوں کے ساتھ غازیوں کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے رسی تیار کی تھی۔ میں نے اس کے وہ بال لے لیے اور آگے بڑھ گیا۔ جب میں روم پہنچ گیا تو وہاں میدان جنگ میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ادھر سے کفار بھی مقابلے کے لیے آ گئے اور پھر ناکارہ جنگ بج گیا۔ میں نے بھی اپنے ہتھیار تیار کیے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھگا دیا۔ اچانک میں نے اس بچے کو ایک بار پھر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ اے بچے، تم واپس لوٹ جاؤ کیونکہ تم جنگ کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھو۔ اس بچے نے کہا کہ علماء تو فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی کافروں سے پیٹ پھیر کر جانا جائز نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تیرے پاس تو اس ایک نیزہ کے سوا ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کافروں کے لشکر سامنے آ گئے، لہٰذا وہ بچہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے مقابلہ کرنے والے جنگجو باہر نکلے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہی بچہ میرے پاس آیا اور بڑی منتیں کر کے کہنے لگا کہ اے امیر المسلمین، مجھے صرف 3 تیر دے دے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کبھی کسی نے نہیں کیا کہ جنگ میں اپنے ہتھیار کسی دوسرے کو دے دے، میں تمہیں کیسے ہتھیار دے سکتا ہوں؟ لیکن اس بچے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے اس شرط پہ اسے 3 تیر دے دیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اس کی شرکت کو قبول فرما لیا اور اسے شہادت کی نعمت عطا فرما دی تو پھر قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کرے گا۔ اس نے یہ شرط قبول کر لی اور تیر لے لیے۔ پھر اس نے ایک تیر پھینکا جو ایک کافر کی سینے میں جا کر لگا اور اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا تیر ایک اور کافر کی پیشانی پر مار دیا جس سے وہ بھی وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے امیر المسلمین، میری موت قریب آ گئی ہے۔ یہ سن کر میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ عورت جس سے آپ نے بال لیے تھے وہ میری والدہ تھی، اور جب آپ یہاں سے واپس جائے تو یحییٰ کے پاس جانا، اس کے پاس میری ایک امانت ہے، وہ اس سے لے کر میری والدہ کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ یہ قیامت تک میری تیرے پاس امانت ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے تیسرا تیر چلایا اور ایک اور کافر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دوسرے کافر نے اسے دیکھا تو اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کے سینے میں نیزہ مارا جو اس کے سینے سے آر پار ہو گیا
اور وہ بچہ گرا اور اسی جگہ فوت ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس پر نماز ادا کر کے ایک قبر کو دی اور اس میں اسے دفن کر دیا، لیکن زمین نے اسے قبول نہ کیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا غمگین ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ اسی طرح باہر پڑا رہا تو ہو سکتا ہے کافر اس کی لاش کی بھی حرمتی کرے۔ میں یہ سوچ کر اٹھا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے خالق و مالک، اگر تیرے پاس اس عاجز بندے کا تیری بارگاہ میں کوئی مقام ہے تو کرم فرما اور ہمیں اس کی ذمہ داری سے فارغ فرما۔ ابھی میں یہ دعا مانگ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ بہت سے پرندے آ گئے جنہوں نے اسے چیر پاڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر رو پڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے مولا، تو ہی اس بچے کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے شہر واپس لوٹ آئے۔ میں یحییٰ کے پاس پہنچا، اس سے اس بچے کی امانت لے کر اس بچے کے گھر گیا، اور جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بہن نے دروازے کے پیچھے سے مجھے دیکھا اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امیر المومنین اور کچھ دوسرے آدمی آئے ہیں، لیکن میرا بھائی ان کے ساتھ نہیں آیا۔ اس کی والدہ یہ سن کر باہر آئی اور ہم سے کہنے لگی کہ افسوسناک خبر ہے یا بابرکت۔ میں نے اس سے کہا کہ بابرکت کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اسے مار دیا گیا ہے اور اب وہ جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے پیراہن کو اٹھایا اور ایک کالا کمبل، زنجیر اور ہتھکڑی باہر نکال کر ہمیں دکھائی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہر رات یہ کردار کمبل پہنتا اور زنجیر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتا اور ہاتھوں پر ہتھکڑی لگا لیتا اور پھر صبح تک اس حالت میں روتا رہتا۔ یہ سن کر میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نے اس کے حوالے سے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہ میں نے اسے کئی بار دفنایا، لیکن زمین نے ہر بار اسے نکال کر باہر پھینک دیا، بالآخر اسے درندے کھا گئے۔ وہ عورت بتانے لگی کہ وہ پوری رات دعا کیا کرتا تھا اور مسلسل رو رو کر رب کی بارگاہ سے یہی سوال کرتا تھا کہ اے پروردگار، مجھے پرندوں اور درندوں کا رزق بنا دے تاکہ میں اپنی قبر میں اکیلا اور تنہا نہ رہوں، اور جب قیامت کا دن ہو تو میرا حشر ان درندوں کے پیٹ میں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی ہے۔